أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، آیت مقدسہ نمبر 31 ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند دروس سے معاشرتی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا کیا طریقہ کار ہے، کیا میرٹ ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی اس پر ہم سن رہے ہیں، اور یہ بڑی اہم تربیتی امور ہے جن کو ہم نے نہ صرف سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی اصل میں عمل کے لیے ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات بڑے ٹف ہیں، اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی وہ ہمارے اوپر مختلف الفاظ کستے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان ہمارا کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ رب اللہ، ہم نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو کافی ہے، نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں پیدائش سے لے کے مرنے تک رہنمائی دی ہے، پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رہنمائی دی ہے۔ اس رہنمائی کو قبول کرنا، اس رہنمائی پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا، یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایمان صرف لفظوں کو قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا، ان سورۃ المومن میں ہے 24ویں پارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سب سے پہلے تو زبان سے اقرار ہے، اقرار باللسان، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رٹ کو تسلیم کرو، اپنے نظریات میں، اب خیالات میں، اور اپنے سسٹم میں، عملی نظام میں اللہ کی رٹ کو قائم کرنا، یہ ہے استقامت۔ اس لیے میرے بھائیو عزیزو، جتنی گفتگو ہم سن رہے ہیں یہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، ہمارے فطرت ہے، اللہ نے فطرتی قوانین تشکیل دیے ہیں، اسی میں معاشرے کی ترقی ہے، فلاح ہے، اور اسی میں آخرت کی بھی ترقی ہے۔ اب اگر اوپر سے اب ہمارا نظام جو سیاسی، معاشی اور سماجی موجود ہے وہ دین کا نہیں ہے، اسلام کا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ درست ہے۔ ہم نے اس کو درست کرنے کے لیے سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे सामने मौजूद है। लेकिन याद रखिए, हमारी ये मजबूरी नहीं है कि सिस्टम गलत है तो हम उसकी तायीद करें। हमारी मजबूरी ये है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और अल्लाह पर मुकम्मल ईमान लाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मजबूरी है, ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी बसर करना एक मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। तो ये जितनी आयात और उसके क़वानीन तफसीलात हम सुन रहे हैं, ये मुआशरे की तश्कील के लिए हैं, समाज की तश्कील के लिए हैं। बात ये हो रही थी कि जब ख़वातीन मुआशरे के अंदर किसी के सामने आएँ तो क्या दायरे हैं, क्या तकाज़े हैं। उस हवाले से पिछले दरस में कुछ रिश्तों की अल्लाह ने बात की, जिसमें खामन था, जिसमें वालदैन हैं, फिर उनके वालदैन, जिसमें खामन के वालदैन हैं, ससुर वगैरह, और उनके जो बुज़ुर्ग वालदैन, फिर बेटे हैं, अपने खामन के बेटे हैं। आज औ इख्वानिहिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और क़ानूनी शक्ल दे रहे हैं रिश्तों की, कि अपने भाइयों के लिए। और पीछे याद रखिए अल्फाज क्या थे, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जो ज़ेबो ज़ीनत की जगह है वो ना खोलो, लेकिन कुछ रिश्तों के सामने खोल सकती हैं, और वो भी ख़ास चीज़ें जो काम काज के एतबार से हैं। तो भाई भी इसमें शामिल हैं। औ बनी इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों के बेटे वो शामिल है इसमें, यानी भतीजे। औ बनी अखवातिहिन्ना, या अपनी बहनों के जो बेटे हैं जिनको हम भांजे कहते हैं। औ निसाइहिन्ना, या अपने जैसी औरतें हैं। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या वो जो आपके हाथ के मालिक हैं, यानी ग़ुलाम हैं। औ निसाइहिन्ना, अपनी जैसी औरतों से क्या मुराद है, जो औरतें हैं। लेकिन यहाँ पर भी बड़ी तफसीलात हैं, अहादीस में भी आई हैं, और एक दो जुमले हम अर्ज़ करते हैं जो मुफस्सिरीन ने भी लिखे हैं, कि औरतों से मुराद वही औरतें हैं जो नेक चलन हों, जो इन चीज़ों को समझती हैं, ख्याल रखती हैं। उनके लिए आप ये चंद चीज़ें जो हैं वो खोल सकती हैं। लेकिन वो औरतें जो बदरा औरत हैं, बुरी औरतें हैं, इसी तरह हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा कि जो काफ़र औरतें हैं या अजनबी औरतें इस तरह की हैं जिनको हम समझते नहीं ये कैसी हैं, उनके सामने भी नहीं खोलेंगे आप। गोया एक औरत को दूसरी औरत के सामने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठना चाहिए, या इन हिस्सों को खोलना चाहिए। इसी तरह मा मलकत ऐमानुहुन्ना, जो मिलक है, मिलक से मुराद जो ग़ुलाम है या लौंडियाँ हैं। अवित्ताबिईना गैरी उलिल इरबती, या वो लोग जो काम करते हैं, आपकी पैरवी करने वाले, ताबिईना आपके साथ काम करने वाले, पैरवी करने वाले, गैरी उलिल इरबा जिनको कोई गरज नहीं है, बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं है, उस माहौल में उनका काम सिर्फ़ काम करना है। मिनर रिजाली मर्दों में से, अवित्तिफ़ली या लड़कों में से, अल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा जिन्होंने अभी नहीं पहचाना औरत की जो राज की जगह हैं, भेद की चीज़ें हैं, वो नहीं पहचाना। यहाँ से वो लोग मुराद हैं जो घरों में काम करते हैं, आते जाते हैं, नज़र नहीं उठाते और उनको कोई और काम नहीं होता, कोई और गरज नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ़ खिदमत करते हैं। लेकिन यहाँ भी मोहतात अंदाज में रहने की ज़रूरत होगी। ऐसे लोग हैं जो फातिरुल अक़ल हैं, पागल हैं, जिनके हवास वगैरह ठिकाने पे नहीं हैं और खाने पीने के लिए घरों में आ जाते हैं,
یہ وہ لوگ مراد ہیں، اور دوسرا وہ لڑکے جو بچے ہیں ابھی، یعنی بالغ نہیں ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ عورت کے حوالے سے کون سی ایسی اس کی راز کی چیزیں ہیں، یا عورت جو نسوانی اس کی چیزیں ہیں اس حوالے سے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی کوئی معلومات میں نہیں ہوتی، وہ بچے ہوتے ہیں، ان کی بچپن ہوتا ہے، یہ ایسے لڑکے مراد ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ابھی جو دور چل رہا ہے، میڈیا کا دور، اور پھر سوشل میڈیا کا دور، اور پھر نیٹ کا دور، یہاں بچوں کے سامنے بھی بڑی خرافات آ گئی ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ بچوں سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مقصد اور روح تو ایک ہی ہے نا، ہم جب بھی ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، آغاز سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں، مقصد تو ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی پاکیزگی، معاشرے کو ایک میرٹ کے ساتھ تشکیل دینا اور آگے ترقی دینا۔ معاشرے کا ایک پروٹوکول ہے، وہ اللہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، کچھ حدود اور قوانین کے ذریعے سے اس معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمارا کوئی نہ کوئی پردہ ضرور ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ ایک اور بڑا اہم قانون، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہ ماریں، وَلَا يَضْرِبْنَ، اور نہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں زمین پر، لِيُعْلَمَ، تاکہ کچھ جان لے، ما یخفین، جو چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنے زیب و زینت سے۔ پہلے دور میں عورتیں، اور ابھی بھی کچھ عورتیں یا علاقوں میں ایسے ہے کہ پاؤں پر پازیب پہنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ منع فرما دیا کہ جب عورتیں چلیں تو اس طرح چلیں کہ کوئی دیکھنے والا یا سننے والا محسوس نہ کر سکے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر کوئی پازیب پہنی ہے یا اور کوئی ایسی چیز پہنی ہے جو زینت کی ہے۔ کتنا اللہ خیال رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح اس کو عنوان بنا کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں جب چلیں تو ان کے جو جوتوں کی آواز ہے وہ بھی مناسب طریقے سے ہونی چاہیے۔ بعض خواتین چلتی ہیں اور جوتوں کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے، وہ سننے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ خواتین آ رہی ہیں، جیسے آج کل جوتے نکلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے ان حکمت کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے ماحول اور معاشرے میں بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ باتیں، لیکن اللہ کی باتوں میں حکمت ہے، معاشرے کی ترقی ہے، معاشرے میں جو اختلاط اور میل جول ہے اس میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بات چیت جاری ہے، اس کو مکمل کریں گے اور ان قوانین کو انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا استغفار کی بتائی تھی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ہم نے کرنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔